لاج رکھ لینا، ہمیں نظروں میں اپنی صاحب معراج رکھ لینا، اور بس اب قبلہ دی مجھ کو جانے کی اجازت دو، لب اطہر سے فرما دو حسین اب جاؤ رخصت ہو، مدینے سے شاہ کونین کا نور نظر نکلا، وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا تاج ور نکلا۔ اے نانا جان، میں آپ کا وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ خطبہ دیتے ہوئے خطبے کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور منبر سے اٹھ کے حسین کو اپنی گود میں لے لیا کرتے تھے۔ اے نانا، میں آپ کا وہی حسین ہوں جس کے کانوں میں اذان آپ نے دی ہے، جس کا نام حسین بھی نام آپ نے رکھا ہے۔ اے نانا جان، میں وہی حسین ہوں کہ جس کو آپ نماز میں اپنی پشت پہ سوار کرا لیا کرتے تھے، اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا لیا کرتے تھے، اور میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں آپ دعا کرتے تھے، مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت فرماؤ۔ یہ نانا کو نواسا اپنے درد مندانہ انداز کے اندر یہ عرضیاں پیش کر رہا ہے، اور آپ نے سلام پیش کر کے جب رات ہو گئی تو اپنی ماں فاطمہ الزہرا، حضرت فاطمہ الزہرا کے قبر انور کے اوپر آئے جو جنت البقیع میں ہے، اور عرض کرنے لگے، اے اماں جان، میں آپ کا وہی حسین ہوں جس کو آپ قرآن کی لوریاں دے کے سلایا کرتی تھی، اپنے کرامت والے ہاتھوں سے لقمے اس کے منہ میں ڈالا کرتی تھی۔ تو میرا یہ دل کہتا ہے یقیناً مزار فاطمہ سے آواز آئی ہوگی، بیٹا ماں کے دودھ کی لاج رکھ لینا، اے میرے مظلوم بیٹے اپنی جان کو قربان کر دینا، لیکن نانا کے دین کے پرچم کو بلندی عطا کرنا، اس کو سرنگوں ہونے نہ دینا، ماں کے دودھ کی لاج رکھ لینا، بیٹا جاؤ تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں ثابت قدمی عطا فرمائے، تمہیں صبر و تحمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اور آپ اپنے عزیزوں کے پاس آئے اور فرمانے لگے، اے میرے عزیزوں، میں نے ارادہ کر لیا ہے، اب یہاں رہنا نہیں چاہتا۔ تو آپ کے عزیزوں نے کہا، آپ ہمارے سردار ہیں، جس طرح آپ حکم کریں گے اور ہم تعمیل کریں گے۔ حضرت امام علی مقام آپ نے اپنے عزیزوں کو ساتھ لیا اور مکہ المکرمہ کی طرف آپ نے ہجرت فرما لی، مدینہ پاک کو اشکبار آنکھوں کے ساتھ الوداع کیا۔ اور حاجی جانتے ہیں، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے جب گنبد خضرا سے لوٹ کر واپس جاتے ہیں تو ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں اور آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، اور یہ امتی ہونے کا ناطہ ہے اپنے نبی سے کہ بے چینیاں اور بے قراریاں اور یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، اور جو لال ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا، اور جگر پارا ہو فاطمہ الزہرا کا، اور سرور ہو علی مرتضیٰ کا، اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ آپ مکہ المکرمہ آ گئے۔ مکہ کیوں آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو حرم میں آ گیا وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں آ گیا۔ تو آپ حرم میں اس لیے آ گئے تھے کہ حرم کے اندر لڑنا جگڑنا، خون بہانا ناجائز، حرام اور ممنوع ہے، یہاں تک کہ جوں اور مچھر تک کو مارنے کا حکم نہیں۔ ہاں، زہریلے جانور سانپ اور بچھو وغیرہ کو مار سکتے ہیں، جو جانور تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں ان کا مارنا جائز نہیں ہے۔ تو امام علی مقام نے یہ سوچا کہ میں تو اللہ کے نبی کا نواسا ہوں اور مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا ہوں،
میں حرم میں رہتے ہوئے نہ یہاں میرے سے کوئی لڑائی کرے گا، نہ جھگڑا کرے گا، نہ خون خرابہ ہوگا، اور میں یہاں رہتے ہوئے حرم کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی کے دن پورے کر جاؤں گا، تو لہٰذا آپ وہاں رہائش پذیر ہو گئے۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ وہ رہائش کے اندر جو واقعات ہیں میں آپ تک پیش کروں، برکہ ابھی چند ہفتے گزرے تھے کہ اب کوے سے چٹھیاں آنا شروع ہو گئی۔ بعد نے 600 چٹھیاں، بعد نے 18,000 خطوط بھی لکھے ہیں، بعد نے 1200 بھی لکھے ہیں، لیکن 150 تو بڑے بڑے مستند علماء نے لکھا ہے کہ آج آپ TCS کریں تو کل خط مل جاتا ہے۔ آج تو جدید دور ہے، اور اس دور کے اندر لوگ اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے۔ صحابہ کرام جب کوئی اسلام کے سفیر بن کے بادشاہوں کی طرف سفر کرتے تھے، خط لے کے جاتے تھے حضور کا، تو وہ اونٹوں اور گھوڑوں کے اوپر سفر کرتے تھے۔ اور 150 چٹھیوں کا آ جانا، خطوط کا آنا بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، جب وسائل اور رسائل اتنے نہیں تھے۔ اور 150 چٹھیاں، لو میاں 150 ہی قبول کر لو، 150 ہی مان لو۔ اور ان چٹھیوں کے مضامین بھی علیحدہ علیحدہ تھے۔ بعض چٹھیاں ایسی بھی تھیں، عجیب و غریب قسم کے مضامین تھے کہ اے امام حسین، ہم آپ کے باپ علی مرتضیٰ کے ماننے والے، ہم محبان علی ہیں، محب اہل بیت ہیں، ہم یزید کو اپنا حاکم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ کی عقیدت مند ہیں، ہم محبان اہل بیت ہیں، ہم یزید کو حق نہیں مانتے، اس کو اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کرتے، اس کو اپنا حاکم نہیں مانتے، لہذا مہربانی کریں کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے اور آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے، اپنی جانیں اور مال قربان کریں گے، آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کر کے آپ کی رہنمائی میں زندگی کے دن گزاریں گے، مہربانی فرمائیے اور تشریف لائیے اور اپنی صحبت میں رکھ کے ہمیں مستفید فرمائیے۔ تمام قبیلوں اور خاندانوں کی طرف سے آپ کے پاس چٹھیاں پہنچی، اور بعض مضامین یہ بھی تھے، من و عین جو باتیں تھیں وہ میں آپ تک بیان کر رہا ہوں کہ امام پاک بعض خطوط ایسے بھی آپ کے پاس پہنچے تھے، اگر آپ تشریف نہ لائیں تو بامر مجبوری ہم یزید کی بیعت کریں گے، کیونکہ حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں، نہ فوجیں ہیں، اور قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا کہ تم نے یزید جیسے نالائق فاسق و فاجر کی بیعت کی، تو ہم کہہ دیں گے صاحب مولا ہم نے تیرے نبی کے نواسے کو دعوت دی، ہم نے چٹھیاں لکھی، خطوط لکھے، مال و جان قربان کرنے کا یقین دلایا، اپنے بچے قربان کرنے کا یقین دلایا، لیکن انہوں نے ہماری دعوت کو ٹھکرا دیا، تو بامر مجبوری ہم نے یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کرنی پڑی۔ تو حضرت پھر یاد رکھیے کہ ہماری بیعت کا وبال بھی قیامت کے دن آپ کے کندھے پہ ہوگا۔ آپ نے جب اس طرح کے مضامین پڑھے تو شرعی طور پہ آپ سوچنے کے لیے مجبور ہو گئے کہ اب اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے۔ تو آپ نے اپنے چاچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا اور اس کام کے واسطے ان کو منتخب کیا، اور ارشاد فرمایا میرے بھائی اہل کوفہ کے بہت سارے خطوط اور چٹھیاں پہنچی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی امام اور حاکم نہیں، آپ تشریف لائیں، تو لہٰذا آپ میرے نائب بن کے کوفہ تشریف لے جائیں اور حالات کا بچشم خود اپنا مشاہدہ کریں، خود ملاحظہ کریں، واقعہ وہ محبان اہل بیت ہیں، اہل بیت کے سچے عاشق ہیں، اگر حالات سازگار ہوں تو مجھے خط لکھیں، میں بھی آ جاؤں گا، ورنہ آپ بھی واپس تشریف لے آئیں۔ اور آپ نے خط لکھا، اہل کوفہ تمہارے بہت سارے پے در پہ میرے پاس خطوط پہنچے اور تم نے یہ تسلیم کر لیا ہمارا کوئی حاکم نہیں اور مجھے حاکم مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو، تو یاد رکھو میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر اپنے چاچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، اور یہ تمہارے حالات کا بچشم خود مشاہدہ کریں گے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو اور ان کے مرید بن جاؤ، اور ان کے توسط سے پھر تمہیں میری صحبت نصیب
ہو جائے گی۔ آپ نے مور لگا دی اور حضرت امام مسلم کو روانہ کر دیا۔ حضرت امام مسلم اپنے اہل خانہ سے ملے، خاندان اور قبیلے والوں سے ملے۔ آپ کے دو شہزادے تھے، ایک کا نام ابراہیم تھا اور ایک کا نام محمد تھا۔ انہوں نے کہا ابا جان ہمیں بھی ساتھ لے دیجئے۔ بچوں نے یہ سوچا کہ ابا مریدوں اور عقیدت مندوں کے ہاں جا رہے ہیں، چلو چند دن خوشی کے کٹ جائیں گے اور دعوتیں کھائیں گے اور ابا کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن کیا خبر تھی ننھی جانو نے بھی اس چھوٹی سی عمر میں جام شہادت نوش کرنا ہے۔ لہذا امام مسلم نے اپنے بچوں کا دل توڑنا گوارا نہ کیا اور شہزادوں کو لیا اور کوفہ پہنچ گئے۔ کوفہ میں ایک شخص تھا مختار بن عبیدہ ثقفی، جس کے گھر میں آپ قدم رنجا ہوئے۔ وہ بڑا محب اہل بیت تھا اور آپ اس کے گھر میں تشریف لے گئے۔ لو میاں اہل کوفہ کو پتہ چلا کہ حضرت امام مسلم امام پاک کے نائب بن کے کوفہ تشریف لائے ہیں، تو جوق در جوق لوگ آنے لگے اور بیعت کرنے لگے، مرید ہونے لگے۔ لو میاں پہلے ہی دن کے اندر 18,000 اہل کوفہ نے بیعت کی اور پھر یہ تعداد بڑھتی بڑھتی 40,000 تک پہنچ گئی۔ امام مسلم نے دیکھا کہ واقعہ یہ بڑے ہی محب ہیں اور عاشق ہیں اور سچے اہل بیت کے غلام ہیں۔ آگے پیچھے دوڑتے تھے، آپ کے ہاتھ چومتے تھے، جوتیاں اٹھاتے تھے، دن رات دعوتیں ہوتی تھیں۔ تو آپ ان کے اس رویے سے متاثر ہو کے آپ نے خط لکھا، اے میرے بھائی حسین، اے میرے آقا حسین، یہ واقعہ بڑے محبان علی اور محب اہل بیت ہیں، یہ دن رات دعوتیں ہو رہی ہیں اور میرے آگے پیچھے دوڑتے ہیں اور ہاتھ چومتے ہیں، جوتیاں اٹھاتے ہیں، بڑی عقیدت کا مظاہرہ کیا ہے ان لوگوں نے۔ میرا خط جیسے ہی آپ کو ملے حضرت دیر نہ کریں، آپ کوفہ تشریف لے آئے۔ ادھر سے قاصد خط لے کے روانہ ہوا، ادھر سے قضاء و قدر کے جو احکام جاری ہو چکے تھے وہ کیا رنگ دکھاتے ہیں کہ جہاں محب ہوتے ہیں وہاں دشمن بھی موجود ہوتے ہیں، یہ یاد رکھو۔ تو چند یزیدی جو کوفہ میں رہتے تھے اس نے یزید کو خط لکھا، قاصد روانہ کیا کہ اے یزید تو خواب غفلت میں ہے، تیرے خلاف یہاں بہت بڑا محاذ قائم ہو رہا ہے، اور یاد رکھ اگر تو اس غفلت سے بیدار نہ ہوا تو یہاں سے تیرے خلاف 40,000 بیعت کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، تو اگر تو نے اس محاذ کو نہ توڑا تو یہاں سے وہ سیلاب اور طوفان اٹھے گا جو تیرے اقتدار اور حکومت کو تنکے کی طرح بہا کے لے جائے گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں اقتدار بڑی پیاری چیز ہوتی ہے، اقتدار کا نشہ جس کو لگ جائے نا، دیکھو آج تک لوگ چیخ رہے ہیں، کوئی قوم سے پیار نہیں ہے انہیں، یہ سب ڈکوسلے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور قوم مہنگائی سے رو رہی ہے، کہتی ہے بڑی مہنگائی ہو گئی، بڑی مہنگائی ہو گئی، سارے رو پیٹ رہے ہیں، لیکن اس پہ رونا پیٹنا کسی کو یاد نہیں ہے، فکر نہیں ہے کہ نمازیں پڑھیں، اللہ رسول کی طرف آئیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسجد میں صبح ایک صف و فجر میں تو خدا کا خوف ہے، وہ کہتے ہیں جی مولوی صاحب ڈانٹتے رہتے ہیں، جب تم ایسے کارنامے انجام دو گے تو حکمران بھی تو ویسے ہی ملیں گے نا۔ وہ عمران خان کو نہ رو، ان حاکموں کو نہ رو اپنی قسمت کو، رو اپنے ضمیر کو، اس غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ جب تم دیندار ہو جاؤ گے، صاحب تقوی ہو جاؤ گے، اللہ رسول کی طرف آ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ پھر حکمران بھی دیندار عطا کر دے گا، دیندار حکمران عطا کرے گا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور فرمایا یاد رکھو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو کچھ خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب آپ قرآن نہیں پڑھیں گے، نبی پاک کے حیات کے اوپر نہیں چلیں گے، آپ کی سنتوں کے اوپر عمل نہیں کریں گے، دین سے ہٹیں گے، تو یاد رکھو ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی، پھر ایسی ہی بیماریاں نازل ہوں گی۔ تو یاد رکھو اللہ سے توبہ کرو، نمازیں پڑھو، اپنا محاسبہ کرو۔ پتہ نہیں ہے کہ آج یہاں بیٹھے ہو
اور کل یہ صحبت تمہیں نصیب ہو یا نہ ہو کہ رات سو تو صبح جب آنکھ کھلے تو قبر میں موجود ہو۔ خدا را اپنی حالت کو بدلو، ہاتھ باندھتا ہوں تمہارے سامنے، اور امام پاک کی شہادت سے سبق حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، 5 ٹائم کے نمازی بن جاؤ، حلال کے لقمے کما کے کھایا کرو، تمہاری اولاد بھی فرما بردار رہے گی۔ جب تم اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ گے تو تمہاری اولادیں بھی تمہاری فرما بردار۔ میرے پاس آ جاتے ہیں، حضرت طویل نے بیٹا بڑا نافرمان ہو گیا ہے، بیٹی بات نہیں مانتی ہے، روزی میں برکت نہیں ہے۔ تو میاں جب تم اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرو گے تو پھر تمہیں بھی تو مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ تو صالحین کی زندگی سے سبق حاصل کیا کرو، وقت کافی ہو چکا ہے، اور انہی باتوں پہ میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان صالحین کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ واقعات جو رہ گئے انشاءاللہ وہ 10ویں محرم الحرام، کیونکہ میرا بیان بھی چل رہا ہے، گھاٹی پاڑا میں آج سے شروع ہو جائے گا، تو لہٰذا روز تقریباً گھنٹے 1.5 گھنٹے کا میرا بیان ہوگا وہاں پہ۔ 6 روزہ یا 7 روزہ یہ محفل ہے جہاں علامہ اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے، تو میری وہاں ہر سال ڈیوٹی لگتی ہے اور میں جاتا ہوں۔ تو انشاءاللہ العزیز 10ویں کی رات عشاء کے بعد یہاں بھی بیان کروں گا، اور پھر اس کے بعد وہاں بھی ڈیوٹی ہے۔ اگر 10ویں کی رات وہاں محفل نہ ہوئی تو پھر انشاءاللہ یہاں تفصیلی بیان ہوگا، ورنہ عشاء کے فوراً بعد انشاءاللہ العزیز بیان ہوگا۔ تمام حضرات اس محفل میں شرکت فرمائیں، اور شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔